بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کون سی نیکی قیامت کے دن کام آئے گی اور کس گناہ پر پکڑ ہوگی، جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے تاکہ آپ پوری تفصیل سے آگاہ ہو سکیں۔ قیامت کے دن زمین نیچے سے اوپر تک کھپ کھپانے لگے گی اور جتنے مردے اس میں ہیں سب نکال پھینکے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، یقین مانو کہ قیامت کا زلزلہ، اس دن کی بونچال بڑی چیز ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، جب زمین کھینچ کھانچ کر برابر ہموار کر دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اگل دے گی، سونا چاندی مثل ستونوں کے باہر نکل پڑے گا۔ قاتل اسے دیکھ کر افسوس کرتا ہوا کہے گا کہ ہائے، اسی مال کے لیے میں نے فلاں کو قتل کیا تھا، آج یہ یوں ادھر ادھر رول رہا ہے، کوئی آنکھ بھر کر دیکھتا بھی نہیں۔ اسی طرح صلہ رحمی توڑنے والا بھی کہے گا کہ اسی کی محبت میں آ کر رشتہ داروں سے میں سلوک نہیں کرتا تھا۔ چور بھی کہے گا کہ اس کی محبت میں میں نے ہاتھ کٹوا دیے تھے۔ غرض و مال یوں ہی رلتا پھرے گا، کوئی نہیں لے گا۔ انسان اس وقت کا بکا رہ جائے گا اور کہے گا، یہ زمین تو ہلنے جلنے والی نہ تھی، بالکل ٹھہری ہوئی بوجھل اور جمی ہوئی تھی، اس سے کیا ہو گیا کہ یوں بیت کی طرح تھرانے لگی۔ اور ساتھ ہی جب دیکھے گا کہ تمام پہلی پچھلی لاشیں بھی زمین نے اگل دیں تو اور حیران و پریشان ہو جائے گا کہ آخر اس سے کیا ہو گیا ہے۔ پس زمین بالکل بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب لوگ اس کار خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ زمین کھلے طور پر صاف صاف گواہی دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں نافرمانی اس پر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الحادیات کی آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے بھی ہو کہ زمین کی بیان کردہ خبریں کیا ہوں گی؟ لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جو عمل بنی آدم نے زمین پر کیے ہیں وہ تمام وہ ظاہر کر دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں نیکی یا بدی فلاں جگہ فلاں وقت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین سے بچو، یہ تمہاری ماں ہے، جو شخص جو نیکی بدی اس پر کرتا ہے یہ اور سب کھول کھول کر بیان کر دے گی۔ مطلب یہ کہ خدا اسے فرمائے گا کہ بتا، اور وہ بتاتی جائے گی۔ اس دن لوگ حساب کی جگہ سے مختلف قسموں کی جماعتیں بن بن کر لوٹیں گے، کوئی بد ہوگا، کوئی نیک، کوئی جنتی بنا ہوگا، کوئی جہنمی۔ جب لوگ یہاں سے الگ الگ ہوں گے تو پھر اجتماع نہ ہوگا، یہ اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کو جان لیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور کا صدقہ ہی ہو۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ نیکی کے کام کو ہلکا نہ سمجھو، گو اتنا ہی کام ہو کہ تو اپنے ڈول میں سے ذرا سا پانی کسی پیاسے کو پلائے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی سے کشادہ رہی اور خندق پیشانی سے ملاقات کی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سائل کو کچھ نہ کچھ دے دو، گو جلا ہوا کھر ہی ہو۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے عائشہ، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، یاد رکھو کہ ان کا بھی حساب لینے والا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ایک ایک ذرے برابر کا بدلہ دیا جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا، ہے صدیق، دنیا میں جو جو تکلیفیں تمہیں پہنچی ہیں یہ تو اسی میں آ گئیں، اور نیکیاں تمہارے لیے خدا کے ہاں ذخیرہ بنی ہوئی ہیں،
اور ان سب کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ ابن جریر کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خطا اور گناہ نہ کرتے کہ تمہیں بخشا جائے اور معاف کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی اور امت کو پیدا کرتا جو خطا اور گناہ کرتا اور خدا انہیں بخشتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یہ بڑی ہو کر ملے گی، اور تھوڑے سے گناہ کو بھی بے جان نہ سمجھو، کہیں تھوڑا تھوڑا مل کر بودھ نہ بن جائے۔ ذرہ کے معنی چھوٹی چونٹی کے ہیں، یعنی قیامت کے دن نیکیوں کو اور برائیوں کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اپنے اعمال میں دیکھ لے گا۔ بدی تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، نیکی ایک کے بدلے 10، بلکہ جس کے لیے اللہ چاہے اس سے بھی بہت زیادہ، بلکہ ان نیکیوں کے بدلے برائیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں، ایک ایک کے بدلے 10 بدیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی کہ جس کی نیکی برائی سے ایک ذرے کے برابر بڑھ گئی وہ جنتی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں کو ہلکا نہ سمجھا کرو، یہ سب جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان برائیوں کی مثال بیان کی کہ جیسے کچھ لوگ کسی جگہ اترے اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کریں، پھر اگر انہیں سلکائی جائیں تو اس وقت آگ میں جو چاہے پکا سکتے ہیں، اسی طرح تھوڑے تھوڑے گناہ بہت زیادہ ہو کر آگ کا کام کرتے ہیں اور انسان کو جلا دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، کسی شخص کو صرف اس کے اعمال نجات نہ دے سکیں گے۔ میں نے کہا، حضور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی؟ فرمایا، ہاں مجھے بھی، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مجھے ڈانپ لے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے، آمین۔ حوالہ ساتھ میں دیا گیا ہے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ۔